خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا جو مر گئے میرا جینا حرام کرتے ہوئے. کیا بات ہے. تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں، دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے. واہ واہ. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے. دیکھتے ہی دیکھتے دیوار غائب ہو گئی. کیا کہنے. اس پہ لکھے تھے ہمارے گمشدہ لوگوں کے نام. واہ واہ واہ. میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا. ایک شام میں بیٹھا ہوا ہوں اپنے گھر، تو مجھے کچھ آوازیں محسوس ہوئیں. میلسی ہمارا ایک چھوٹا سا شہر تھا اس زمانے میں، اب تو کافی اس میں تبدیلی آ گئی ہے. تو ہمارے شہر میں زیادہ تر مساجد سے محفل میلاد یا جمعہ کے خطبے کی آواز یا اذان کی آواز، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تو وہ آوازیں مجھے ذرا ڈیفرنٹ سی محسوس ہوئی. تو میں اس آواز کے تعاقب میں نکل گیا. ہمارے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر بلدیہ کا باغ ہے. تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صاحب جو ہیں وہ کچھ سنا رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں. مجھے اس سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے. جو پڑھ رہے ہیں اسے شاعر کہتے ہیں، جو پڑھی جا رہی ہے وہ شاعری ہے، اور یہ جو واہ واہ ہے یہ داد ہے. اللہ نے سبب بنانا تھا، میرے اندر ایک چیز پیدا ہونی تھی. تو میں نے ایسے سوچا، کچھ شاعروں کو سنا. پھر جب میں وہاں سے اٹھا تو میں نے سوچا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ جب اسکول میں کوئی ایک بیت بازی کی ایک صورت بنی تو وہاں ہمیں ٹیچر نے کہا، یہ 5ویں جماعت کی بات ہے، کہ آپ کچھ شعر یاد کرو، یہاں ایک بیت بازی کا ہم نے وہ کرنا ہے. تو والد صاحب نے مجھے بانگے درا لے کر دی، اس سے میں نے کچھ شعر یاد کیے. تو اس طرح ماحول بنتا بنتا اور مشاعرے تک میں پہنچا، اور اس کے بعد میں نے شاعری شروع کر دی. پچھلی 4 دہائیوں سے میں عباس تابش کے ساتھ ہوں، اور وہ میرے ایک طرح سے بچوں کی طرح ہے، اور میں نے اس کی سٹرگل کو دیکھا ہے. میں نے اس کی علمی ادبی سرمایہ کو دیکھا ہے، اور میں حیران ہوں. اور میں یہ بات کہہ بھی چکا ہوں کہ جب میں کسی علمی نقطے پہ بے بس ہو جاتا ہوں تو میں عباس تابش کو آواز دیتا ہوں. آپ یقین کریں کہ اس کا جواب مجھے مثبت میں ملتا ہے، اور جو گتھی مجھ سے نہیں سلجھی ہوتی وہ اسے سلجھا دیتا ہے. یہ خاموش عالموں کا کام ہے. عالم ہوتا ہی خاموش ہے، جو بولے وہ عالم نہیں ہوتا. میرے نزدیک عباس تابش کی خاموشی کے اندر اس کی علمیت چھپی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی 77 میں. شاعری کا شوق اور والد کے جانے کا دکھ یہ اکٹھے ہو گئے. ایک مہمیز لگی کہ میں شعر کہوں. کوئی مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرا لفظوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں نے ان لفظوں میں اپنا غم بھرنا ہے. تو بس وہ سلسلہ چل رہا ہے. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس. اس کا ایک پارٹنر اگر مر جائے، دوسرا جو اس کا پارٹنر ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. یہ کمٹمنٹ دیکھیے، بیٹھ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈیڈ باڈی کو کیڑے کھاتے ہیں. وہ کھاتے 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 اس تک بھی پہنچتے ہیں اور اسے بھی کھا جاتے ہیں، اور وہ جاتا نہیں ہے.
اس سے بڑی کمٹمنٹ کیا ہو Commitment کیا ہو سکتی ہے سکتی ہے؟ میری زندگی میں جو سب سے اہم ادارہ ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور ہے. میں نے جو بھی خواب دیکھے ہیں وسائل کے بغیر، تو میں نے سوچا میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنا ہے. والد سر پہ نہیں ہے، گھر میں کوئی ذریعہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میرٹ نہیں بنا، ایڈمیشن نہیں ہوا. میں ساہیوال کالج چلا گیا. پھر 1986 میں میرا بی اے کا رزلٹ آ گیا. میں ایسے چلا گیا انٹرویو دینے کے لیے. جب گیا تو اس وقت تک میری کتاب چھپ چکی تھی. میرے اساتذہ جو ہیں جو فنون پڑھتے تھے انہیں پتہ تھا، تو میرا ایڈمیشن ہو گیا. بخاری آڈیٹوریم کے سامنے 2 پلاٹ ہیں. جاتے ہوئے جو رائٹ سائڈ پہ پلاٹ ہے اس کے نکر میں ایک درخت تھا جس کے نیچے مجھے وہ شعر عطا ہوا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے. برادر عزیز و مکرم عباس تابش نے جس محبت سے اور جس خلوص نیت کے ساتھ اس جشن کا اہتمام کیا، یہ میری زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے. میں جولائی 2023 سے یہاں ہوں مجلس ترقی ادب میں ڈائریکٹر کے طور پر. پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آج اس سیٹ پر بیٹھا ہوں جس سیٹ پر احمد ندیم قاسمی بیٹھتے تھے اور ہم انہیں ملنے کے لیے آتے تھے. جب میں یہاں آیا تو اس وقت اس کا بجٹ تھا 1 کروڑ 80 لاکھ اور وہ تنخواہوں میں پورا ہو جاتا تھا. کوئی کتابیں اتنی نہیں، بس چھپ گئیں کچھ. الحمدللہ میں نے کوشش کی اور جو نیکسٹ ایئر آیا میرا تو اس میں ہم نے بجٹ جو ہے وہ 4 کروڑ کروا لیا. اب جو اس وقت سال چل رہا ہے 2025-2026، اس کے لیے اس کا بجٹ جو ہے وہ 6 کروڑ ہوا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چائے خانہ ہے جسے لوگ جانتے ہیں اور یہاں تقاریب ہوتی رہتی ہیں. اس چائے خانے کو ہم نے ایک ADP اسکیم کے تحت آڈیٹوریم میں تبدیل کرنا ہے. تو یہاں جو ہے وہ ایک 100 سیٹوں کا ایک آڈیٹوریم بن رہا ہے، اس کے ساتھ 50 لوگوں کی کیپیسٹی کا ایک کیفیٹیریا بن رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو بن رہا ہے. میں سمجھتا ہوں عباس تابش بہت موزوں ڈائریکٹر ہے جو خود نہ صرف ایک بہت بلند پایا شاعر ہے بلکہ وہ ایک عالم بھی ہے اور اسے معلوم ہے کہ اردو ادب کی پرتیں کیا ہیں، اردو ادب کا سرمایہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے جو جڑیں ہیں وہ ہندوستان کی زبانوں میں کس طرح سے ہیں. وہ چاہے سنسکرت ہو، وہ چاہے عربی ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے مقامی زبانیں ہوں. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ مجلس ترقی ادب بے حد محفوظ ہاتھوں میں ہے. عباس تابش صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور عباس تابش صاحب بطور شاعر ان کا بہت نام ہے اور بہت اہمیت ہے، لیکن ان میں خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی مشاورت سے کام کرتے ہیں. میں مسرت کا اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک بڑا شاعر موجود ہے. ساری دنیا میں میرے جی کو لگا ایک ہی شخص، ایک ہی شخص